کچھ دنوں پہلے میں نے کسی کی ہیلپ کی تھی، اور اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے ساتھ ہی، بلکہ ہم لوگ ساتھ ہی تھے اس کے رات بھر. تو اس کی ہیلپ کے لیے ہم نے یہی تھا کہ جو آپ کے ریسورسز میں ہوتا ہے آپ وہ کریں، آپ لوگوں تک بات پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی مدد ہو سکے، لیکن بہت سارے لوگوں کو برا لگا کہ شاید میں اس کے دکھ کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہوں، تو مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے. سو اب ہم یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم لوگ لاز اور رولز کے تھرو کر سکتے، تو ہمسائے کا جتنا حق تھا اتنا کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کے بھرپور اعتراض پہ پھر مجھے، کیونکہ وہ کوئی تھی اور میرے لیے تو کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمسائے میں ہے، تو اس لیے لیکن مجھے ہٹانا پڑا وہ سب. تو میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ میں نے فنڈامنٹل رائٹ کے لیے پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میں یوٹیوب پہ بھی ہے. تو چھوٹی سی ویڈیو، صرف بات چیت، کیونکہ میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. لوگ کہتے ہیں ہاں اس نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اور تو پڑھی لکھی نہیں ہے. تو ہاں اس لڑکے نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اور تو پڑھا لکھا نہیں ہے. میں حیران اس چیز سے ہوں کہ قرآن پاک کے پڑھنے کو صرف پڑھنا کہا جاتا ہے کیونکہ اسے عربک فارم میں ہم لوگ پڑھنا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کو عربک میں پڑھنا جو ہے نا وہ افضل ہے ہر چیز سے. اٹ ڈزنٹ مین کہ قرآن پاک کو عربک میں ہی پڑھنا چاہیے. لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو پنجابی ہوں، میں تو اردو نہیں بولوں گا بھائی، کہ اردو ایک معیوب سمجھا جاتا ہے. بہت سارے ایسی ٹپیکل جو تھنکنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں. چلو ٹھیک ہے یار، یہ بھی مان لیتے ہیں. میں شیورلی اس چیز کو یہ کرنا چاہوں گی کہ جس بندے نے قرآن پاک پڑھا ہے، اگر تو اس نے پڑھا ہے تو اس کو کون ان پڑھ کہہ سکتا. مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے کہ اپنی زبان میں پڑھو یار قرآن پاک. تم کو اردو نہیں اچھا لگتا مت بولو، تم کو انگلش نہیں سمجھ میں آتی مت پڑھو، مت لکھو. قرآن پاک پڑھ لو، اپنی زبان میں پڑھو، پنجابی میں پڑھو. جدید دور ہے نا، ٹیکنیکل دور ہے، کچھ نہیں بدلا. یہاں حضرت آدم علیہ السلام وہی ہے نا، تو ہم ان کی اولاد ہیں، ہم وہی ہیں. قرآن پاک اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے الحمدللہ وہی کتاب ویسے کی ویسی ہے، اس کے ایک حرف میں بھی چینجنگ نہیں ہے، ویسی ہے نا، تو ہم بھی وہی ہیں. ہر چیز بالکل ویسی کی ویسی ہے. جو امیر تھا وہ امیر ہے، جو غریب تھا وہ غریب ہے. اگر آج بادشاہت کا دور نہیں ہے تو بادشاہت کٹ کٹ کے بہت سارے بادشاہوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے بادشاہ ہیں اور وہ ساری عمر ہی بادشاہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کے لیے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگ ہیں اور بہت سارا اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں نا، وہ لکھنا نہیں جانتے، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے. تو میرا صرف ان لوگوں کے لیے ہے. تو مطلب میں اس بات کو مکمل طور پہ ان لوگوں کے لیے نگیٹیوٹی میں بھی نہیں جانا چاہتی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو صرف علامہ اقبال کو میں پڑھتی ہوتی ہوں، تو وہ ایک ولی اللہ بھی تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے نہ صرف اس کو پروموٹ کیا، نہ صرف تبلیغ کی اس کی، بلکہ بیداری کا بھی انہوں نے بہت شعور لوگوں میں ابھارا تھا اس وقت جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا. تو اس خطے میں ان کی بڑی خدمات ہیں. تو ایک ان کا کلام تھا جو میں کل پڑھ رہی تھی کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. شاعری 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 میں نے بہت پڑھ رکھی ہے. میں لوگوں کو دیکھتی ہوں شاعری پڑھتے، نوجوانوں کو دیکھتی ہوں شاعری پڑھتے. میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا، تم میرے بغیر نہیں. اٹ از اے گڈ تھنگ. یہ ایک ہوتا ہے، یہ ایک لیول ہوتا ہے لائف کا، یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں لوگوں کے وہ دلوا سکتا ہے، یا لوگوں کی کسی کی بھی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا ہے.
لیکن جب یہ پیریڈ گزر جاتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہی وقت تھا کہ ہم خود کو سنبھالتے اور لوگوں کے ساتھ سنبھلتے، ان کی بھی مدد کرتے۔ تو میرا صرف اتنا سا ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگا کہ میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہوں، کائنڈلی look after yourselves, look after your families, look after your surroundings. یعنی آپ اپنی فیملی کو دیکھیں، پلیز 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 اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے آپ ضرورت ہے، آپ کے اپنے قریبی رشتوں کو آپ کی ضرورت ہے، پھر آپ کے ہمسایوں کو آپ کی ضرورت ہے، پھر آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو، اس کے ماحول کو آپ کی ضرورت ہے۔ So bring like an optimistic person for yourself and all the family relation which is need you now، جن کو کوئک نیڈ ہے آپ کی، جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ہمسایوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہو it doesn't mean کہ آپ بہت کچھ یعنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہو۔ سو پلیز 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 تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہو کے دیکھو، تھوڑا سا علامہ اقبال کو بھی پڑھ لیا کرو، اگر جان ایلیا کی عشق و عاشقی سے باہر نکلو تو۔